الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استطعتم صدق الله العظيم. معزز سامعین اور حاضرین، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جو کچھ بھی بنایا ہے اس کی صفت ہے حادث. جو چیز حادث ہوتی ہے وہ اس میں انقلاب آتا ہے، بدلتی رہتی ہے. حادث مطلب ختم ہونا. یہاں جو کچھ بھی ہے یہ سارا کارخانہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت یہ رکھی کہ یہ ختم ہونا، اور جس چیز کو ختم ہونا ہوتا ہے اس کے اندر خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بدلتی ہے، رنگ بدلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو پوری کائنات کا کارخانہ بنایا ہے اس کی دو حالت ہیں. ایک حالت گزری ہوئی ہوتی ہے، ایک حالت گزری ہوئی ہوتی ہے. ابھی یہ کارخانہ جس میں ہم لوگ جی رہے ہیں بظاہر موافق ہوتا ہے ہم لوگوں کے، تو ہم لوگ کیسا خیالات ہیں. وہ کبھی جب کروٹ بدلتا ہے جسے حادث ہے اس کو اپنی صفت دکھانی ہے، اس کے اندر انقلاب آنا ہے، تو یہ حالات ناموافق ہو جاتے ہیں، ہم لوگ کو برے آئے. اسی طرح ایک انسان ہے وہ بھی ختم ہونے والا ہے، اس کے اندر بھی یہ خاصیت ہے، کبھی کمزور ہو جاتا ہے، کبھی مضبوط ہو جاتا ہے، کبھی خوش ہو جاتا ہے، کبھی غمگین ہو جاتا ہے، کبھی ہنسنے لگتا ہے، کبھی رونے لگتا ہے، کبھی خوش ہو کے انعام دینے لگتا ہے، کبھی ناراض ہو کے مارنے لگتا ہے. کیوں؟ یہ ساری چیزیں اس چیز کا پتہ دے رہی ہیں کہ یہ سب کچھ ختم ہے، یہ سب کچھ کا نام ہے انقلاب. اور اصل یہ چیز حادث ہونے کی دلیل اور علامت نہیں.
حادث ہونے کی دلیل اور علامت یہ ہے کہ یہ انقلابات کو قبول کرتا ہے، انقلابات کو قبول کرتا ہے۔ غم آتے ہیں تو یہ ٹوٹ جاتا ہے، وزن آتا ہے تو یہ جھک جاتا ہے، آسانی آتی ہے تو یہ کھل جاتا ہے، اور اس سے اب لوڈ کوئی اور اٹھا لے تو یہ مسکرانے لگتا ہے اور اکڑ کے چلنے لگتا ہے۔ یہ ہے، یہ حالات کو، انفعالات کو، انقلابات کو قبول کرتا ہے۔ یہ نظام عالم کی حدوث کی دلیل ہے، یہ ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کارخانے میں دو طرح کے حالات رکھے، کبھی موافق اور کبھی ناموافق، اور اس کے اندر انسانوں کو، ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور ہم کو اور آپ کو شریعت عطا فرمایا تو اس پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ذمہ داری دی، بار شریعت دیا کہ اس کو اٹھاؤ، اور ساتھ میں اس چیز کا خیال رکھا، یہ جو دنیا ہم نے بنائی ہے یہ کروٹیں لے گی، کبھی اس میں مشکل حالات آئیں گے، کبھی آسان حالات آئیں گے، کبھی معتدل حالات آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کو ہم لوگوں کو جو عطا فرمایا وہ حالات کے حساب سے عطا فرمایا۔ یہ رحمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام قرآن پاک میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم لوگوں کو دیے ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پہلو جھلکتے ہیں، ہر حکم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پہلو جھلکتا ہے۔ جناب یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بار شریعت بھی دیں اور ساتھ میں یہ کہہ دیں کہ جتنی طاقت ہو اتنا اٹھائیں، جتنی طاقت ہو۔ اللہ، اتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات۔ آپ اپنی دکان پر ایک نوکر رکھتے ہیں تو اس سے کبھی یہ نہیں کہتے بیٹا جتنی طاقت اتنا کھا، اس کے بعد بیٹھ جائیں، وہ کہتا ہے نہیں، اگر وہ تھک کے بیٹھ جاتا ہے تو ڈانٹا جاتا ہے کہ تم بیٹھے بیٹھے ٹائم پاس کر دو گے تو ہوگا کیا۔ کہیں تعمیرات کا کام ہو رہا ہوتا ہے تو جو مالک ہوتا ہے تعمیر کرانے والا، وہ مزدوروں کی نگرانی کرتا ہے، کہیں کوئی بیٹھ تو نہیں گیا۔ اگر کسی لیبر نے 3 مرتبہ بیٹھ کے بیڑی پی لی تو ٹوک دیتا ہے، ارے بھائی تمہاری بیڑی نہیں ختم ہو رہی تو پھر کام کب کرو گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں، شریعت کے ہر حکم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پہلو نظر آتا ہے۔ کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہچان سے خالی نہیں، ہر حکم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جھلکتی ہے اور صاف نظر۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے بار شریعت عطا فرمایا اور ساتھ میں یہ کہا کہ جتنی طاقت ہے اتنا اٹھائیں، جتنی طاقت ہے اتنا اٹھائیں۔ اتنی بڑی رحمت ہے۔ ہم لوگ اپنے احوال پر غور کریں کہ ہم لوگوں کو جو کام کرانا ہوتا ہے کسی سے تو اس سے کہتے ہیں یہ کام کرنا ہے، تم کو کر پاؤ تو ٹھیک، نہ کر پاؤ تو ٹھیک۔ کسی بھی شعبے میں دیکھ لیجیے، ایک مالک اپنے نوکروں کو کام دیتا ہے تو کام کرنا ہے، طاقت ہے نہیں ہے ہم سے نہیں مطلب، بیمار ہو ٹھیک ہے کام کرو تب پیسے ملے۔ ماں باپ ہیں، اپنی اولاد کو بہت سارے ایسے کام بتا دیتے ہیں جس میں وہ تھک جاتے ہیں اور ان کی بساط سے باہر ہوتا ہے، لیکن دیتے نا یہ کام کر کے دینا ہے۔ اور اسی طرح مدرسوں میں پڑھانے والے معلمین ہر شعبے میں، چونکہ یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو اتنا رحم کر سکتا ہے۔ بچوں کو سبق دے رہے ہیں، ہوم ورک دے رہے ہیں، وہ نہیں کر پا رہے ہیں بیچارے، ان کے اندر طاقت نہیں ہے، وہ نہ اتنا شعور ہے، نہ اتنی سمجھ ہے، نہ اتنی طاقت ہے کہ وہ اتنا بیٹھ کے، نہ اتنے ان کے اندر استقامت ہے کہ بیٹھ کر کے اس کام کو انجام دے سکیں۔ لیکن نہیں، وہ کام دیا ہے وہ کر کے لانا ہے۔ کون کراتا ہے؟ ماں باپ کراتا ہے۔ خود نہیں کر پا رہے ہو تو ماں باپ سے کر کے دو، لیکن یہ کام کرانا ہے تم کو۔ لیکن اللہ رب العزت نے شریعت کے ہر حکم میں ہم لوگوں کو یہ حکم دیا ہے استطاعت۔ اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہیں ان سب میں ہماری طاقتوں کا خود خیال ہے، پہلے ہی سے ہم لوگوں کی طاقت کا اور استطاعت کا خیال ہے۔ کوئی حکم اللہ تعالیٰ کا ایسا ہے ہی نہیں جو ہم لوگوں کی طاقت اور وسعت سے باہر کا ہو۔
پھر اس کے بعد اگر کسی کے اندر حالات، میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو حادث بنایا. جو چیز حادث ہوتی ہے، ختم ہونے والی ہوتی ہے، وہ انفعالات کو، انقلابات کو قبول کرتی ہے. تو یہ دنیا جو ہے بدلتی رہتی ہے، کبھی اس میں مشکل حالات آتے ہیں، کبھی آسان حالات آ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شریعت پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے اور ہدایت کی کتاب دی ہے. اور تو کبھی ہمارے اوپر بھی حالات آسان آئیں گے، کبھی سخت آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں حالات سخت ہوں تو بھی یہ کرو اور حالات معتدل ہوں تو بھی یہ کرو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے انفعالات عالم کے خیال کرتے ہوئے ہم لوگوں کو شریعت اور کتاب ہدایت عطا فرمائی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکام ہم لوگوں کو عطا فرمائے ہیں، سب میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پہلو جھلکتا ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت حاصل کرنے کا ہم لوگوں کو حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت حاصل کرنا کہ میری پہچان اور مجھ سے قربت کے جو ذرائع ہیں، مامورات کا پورا کرنا اور منکرات سے رکنا، ان سے رک کر کے ہماری پہچان پیدا کرو، فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو جتنی طاقت، اللہ سے ڈرو جتنی طاقت. کیسا مہربان رب ہے، اتنی رحمت تو کوئی ماں بھی نہیں کرتی. کائنات عالم میں کوئی اتنا رحم نہیں کر سکتا کہ ہم کو کام دے اور کہے یار طاقت بھر کرنا. نہیں، یہ کوئی نہیں ہے. کام دیا ہے تو بولے گا کام کر کے دے، طاقت سے اس کو مطلب نہیں ہوتا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام ہم لوگوں کو عطا فرمائے ہیں، سب میں اس چیز کا پہلو ہے. یا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے اتنے آسان عطا فرما رکھے ہیں کہ ہر حکم ہے ہی کہ پہلے ہی سے آسان ہے، لیکن عارضی حالات کی وجہ سے اگر اس میں کوئی مشکل آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ طاقت نہیں. ایک صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیمار تھے تو ان کو حکم فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا کرو. کیا فرمایا؟ صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھو. فإن لم تستطع فقاعدا، اگر کھڑے نہ ہو سک رہے ہو اور طاقت نہیں ہے کھڑے ہونے کی تو بیٹھ کر. کیسی رحمت والی شریعت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گرے پڑوں کے چھوٹے موٹے عذروں کا کتنا خیال رکھا. فإن لم تستطع فقاعدا، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر کے پڑھو. فإن لم تستطع فعلى جنب، اگر بیٹھ کر کے بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر کے پڑھ لو. اللہ اکبر، اس قدر رحمت ہے. ایک ایک حکم میں اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم میں ایسی رحمت ہے اور ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ٹپکتی ہے کہ ایک بندے کی اللہ تعالیٰ سے معرفت حاصل کرنے کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں اور ہم پر لازم کی ہیں، ان میں ہم غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرض کرنے میں اور ان کا بوجھ ہم پر ڈالنے میں کس قدر رحمت فرمائی. اپنے کمزور بندوں کی طاقت رکھو، طاقت بھر کام کرو، طاقت بھر. کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھو، بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر کے پڑھو. جنگل میں کہیں پھنس گئے ہو، کعبہ نہیں پتا چل رہا ہے تو تمہارے اوپر فرض نہیں کہ کعبہ ڈھونڈو پھر نماز پڑھو. فَلْيَتَحَرِّ، سوچو، غور فکر کرو کہ فلاں جگہ تھے تو وہاں کس رخ پہ نماز پڑھ رہے تھے، یا سورج دیکھ کے اندازہ لگاؤ پچھم کی طرف کدھر ہے، جدھر بھی دل مطمئن ہو ادھر پڑھ. ہے رحمت نہیں؟ ہر کام میں رحمت. وضو کا حکم دیا ہے، وضو کا، نماز سے پہلے وضو کرو. اگر کسی کے اندر ایسا مہلک مرض ہے کہ پانی اس کو نقصان پہنچاتا ہے، وضو میں کلی کرنا ہوتا ہے، سنت ہے کلی کرنا، لیکن تیمم میں اس کو بھی ختم کر دیا.
ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں، سر کا مسا کرنے کی ضرورت نہیں، دونوں پاؤں کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ ارے معذور ہے میرا، بیمار ہے، بس خالی مٹی پہ ہاتھ مارو اور یوں جھاڑ لو تاکہ منہ میں گندگی بھی نہ لگ جائے میرے بندے کے۔ مٹی میں ہاتھ مارو پھر جھاڑ بھی لو تاکہ گند چھوٹ جائے اور چہرے پہ مل لو، دوبارہ ہاتھ مارو پھر جھاڑو، ادھر والے ہاتھ پہ مل لو، ادھر والے ہاتھ پہ مل لو، ہو گیا تیمم، پڑھ لو۔ غسل کی ضرورت ہے بندے کو، نماز کے لیے غسل، پاک ہونا فرض ہے، جنوبی ہے، غسل کی ضرورت ہے، لیکن بیمار ہے، پانی نقصان کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، آسانی دی ہے بندوں کو، رحمت دیکھیے، تیمم کر لو۔ بھائی غسل کا تیمم کیا ہے؟ غسل کا تیمم کیسے ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ بالو میں لوٹ پوٹ کے آ جاؤ، نہیں، جیسے وضو کا تیمم کر دو بس ویسے ہی غسل کا تیمم، ایک بار مٹی پہ ہاتھ مارو، چہرے پہ لگا لو، دوبارہ ہاتھ مارو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں پہ، بس یہی غسل کا تیمم، اور یہی کیسی پیاری اور کیسی رحمت والی شریعت اور کیسا آسان طریقہ ہے۔ اگر ہم اس کے باوجود اس سے محروم رہ جائیں اور اس پر عمل نہ کریں تو ہم سے بڑا خسارے والا ہے۔ اتنی مہربانی کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا کہ بندوں کو بوجھ بھی دے رہا ہے اپنے کا شریعت کا کہ اس کو کرنا ہے، اور پھر اس کی طاقت کا بھی خیال رکھ رہا ہے کہ کوئی طاقت بڑھ کر، طاقت سے آگے بڑھ کر کے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھائی اس شخص کی طرح مت ہو جاؤ جو پہلے رات میں تہجد پڑھا کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دی، پھر اس نے ایک رات اٹھے تو 20 رکعت پڑھ لی، ٹانگوں میں درد ہونے لگا، اگلی رات سوچے یار کیا اٹھے، ارے 4 ہی پڑھو، تو اگلی رات اٹھنے کی ہمت۔ بہت سارے لوگوں کے اعمال اسی لیے چھوٹ جاتے ہیں کہ ان کے جذبات سوار ہوتے ہیں، سوچتے ہیں سارا کچھ طے کر لیا ہے کہ آج سے شروع کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اور ایک دن میں اتنا تھک گئے، اگلے دن شیطان نے کہا بھائی کہاں چکر میں پڑے، چلو سوتے ہی رہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جتنے بھی احکام دیے ہیں وہ سب رحمتوں سے بھرے ہوئے، انعامات سے بھرے ہوئے۔ روزے کا مسئلہ ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے، روزے کو تم پر فرض کیا گیا ہے، اور پہلوں پر بھی فرض کیا گیا ہے، اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ پورے سال روزے نہیں رکھنا ہے اور ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھی نہیں رکھنا، تھوڑے دن ہے، سال میں 29 دن یا 30 دن، سال میں 29 دن یا 30 دن روزے رکھنے، رکھو، رکھنے ہی پڑیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے پیار کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو ان دنوں کے روزے رمضان کے بعد قضا رکھیں، ان دنوں کو روزے رمضان کے بعد قضا رکھیں۔ بیمار ہو، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، مشکل میں پڑ جاؤ گے، کوئی بات نہیں، کیا رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ایک تو حکم دے رہے ہیں اور فرائض کو ہم پر عائد کر رہے ہیں، پھر اس میں بھی گنجائش۔ اللہ کیسی پیاری رحمت والی شریعت ہے اور کیسا مہربان پروردگار ہے۔ تو کیسی بدنصیبی ہے ہماری کہ اس رحمان پروردگار سے محبت چھوڑ کر کے اس رحمان کی پیدا کی ہوئی وہ ٹھیکریاں جو اس رحمان کی مجرم ہے، ہم ان پر اپنے دلوں کو دے بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا۔ دیکھیے کتنا خیال رکھا ہے اللہ تعالیٰ، اتنا خیال کوئی نہیں۔ ہر چیز میں کون خیال رکھتا ہے؟
کوئی اگر کسی پر مہربان بھی ہے تو وہ ایک حد تک خیال رکھ پائے گا نا، ہر چیز میں خیال رکھے نہیں۔ روز وضو میں خیال رکھا کہ اگر بیمار ہو اور پانی نقصان دے رہا ہے تو تیمم کر لو۔ غسل میں خیال رکھا اگر غسل فرض ہے اور بیمار ہو، پانی نقصان دے سکتا ہے یا پانی نہیں ہے۔ نماز میں صلی قائما، کھڑے ہو کے پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، فإن لم تستطع فعلى جنب، بیٹھ نہیں سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھ لو۔ اتنی مہربانی ہر جگہ، ہر حکم میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی طاقت کا خیال رکھا۔ ایک تو سارے احکام ہیں ہی ہم لوگوں کی طاقت کے مطابق، اور پھر اس میں بھی اگر عارضی حالات، انقلاب زمان اور انقلاب احوال کی وجہ سے ہم لوگوں کی حالتیں کمزور ہو جائے تو اس میں بھی گنجائش ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ساتھ ایسی مہربانی اور ایسی رحمت فرمائی ہے کہ احکام شریعت جو بندوں کی طرف متوجہ فرمائے ہیں اور جن کا بوجھ بندوں پر ڈالا ہے ان میں بھی ایسی رحمت فرمائی ہے کہ دنیا میں اور کہیں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں پیش کرتا۔ ہر حکم میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کا پہلو رکھا، ہر حکم میں ہماری اور آپ کی طاقتوں کا خیال رکھا۔ تو روزے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے، مسافر سفر شرعی مراد، مسافر سے سفر شرعی جو 77 کلومیٹر کی مسافت پر سفر کرتا ہے، چھوٹی موٹی ادھر سے ادھر جا رہا ہے وہ سفر۔ جب اتنی لمبی کسی کی رننگ ہے، اتنی دور جا رہا ہے تو مشقت آ سکتی ہے، اور مشقت آئے تو نہ آئے تو، مشقت آئے تو نہ آئے تو لمبا سفر ہے، بندے کو کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے راستے میں کہیں پیدل چلنا پڑ جائے، سردیوں ہی کا موسم صحیح اور ایسی پیاس لگنے لگے کہ حلق خشک ہونے لگے تو بندہ کیا کرے گا؟ چھوڑ دو۔ مسافر اور مریض کو آسانی دی،
کہ اگر مسافر ہو، سفر میں ہو اور اگر بیمار ہو گئے ہو تو ہماری رحمت ہے تمہارے ساتھ، ہر حکم میں تمہاری طاقت کا ہم کو خیال ہے، کوئی بات نہیں، روزہ چھوڑ دو۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور رمضان کے مہینے کے بعد قضا رکھیں، جب آسان لگے تب رکھیں۔ کیسی آسانی ہے، اور اس سے زیادہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اگر کوئی شخص اتنا بیمار ہو گیا کہ اب اس کو شفا کی امید نہیں ہے، اور روزے تو جب تک زندہ ہیں، رمضان آ رہا ہے تب تک فرض ہے ہی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ نہیں رکھنا ہی پڑیں گے، بیمار ہو ہم سے کیا مطلب، بیمار ہو ہم سے کیا مطلب۔ جیسے کبھی کبھی ماں باپ بھی اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، بیٹا کان بند کر کے باہر نکلنا، بیمار ہو گئے تو پھر ہم سے مت کہنا، اور جب بیمار ہو جاتے تو کہتے بھی ہیں کہ جاؤ اپنے آپ اپنی دوا کراؤ، کرا دیتے ہیں پھر ڈانٹ ڈپٹ کے، لیکن ڈانٹتے ضرور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کرنا ہی نہیں۔ اگر ایسے بیمار ہو کہ تمہیں اب شفا سے نا امیدی ہو چلی ہے اور اسی میں تمہاری موت بھی آ گئی، فدیۃ طعام، چھوڑو روزے، ایک روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلاؤ، فدیۃ طعام مسکین، بس اب تمہارے روزے کا بدلہ یہ ہے کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ کیسی رحمت ہے، اور رحمت کا ہر حکم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا آپ کو پہلو نظر آئے گا، کیسے مہربان پروردگار ہیں، کیسے رحمت والے نبی ہیں، اسی لیے تو رحمت للعالمین فرمایا کہ ایسی شریعت لے کر کے آئے ہیں اور ایسے احکام لے کر کے آئے ہیں کہ ہر حکم میں کروڑوں رحمتیں اللہ رب العزت کی چھپی ہوئی ہیں، اور کوئی حکم بندوں کی استطاعت اور طاقت سے باہر کا نہیں، پہلے ہی سے باہر کا نہیں۔ قرآن میں اللہ نے حکم فرمایا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف دی ہی نہیں۔ یہ عمومی بیان ہے کہ کسی بھی چیز میں کوئی بھی شریعت کا رکن ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کے پریشانی، بس جتنا بوجھ برداشت کر سکتا ہے بندہ اتنی۔ اور دوسری جگہ فرمایا لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اتنی تکلیف دی ہے جتنے اسباب عطا فرمائے، اتنی ہی شریعت کی تکلیف دی ہے جتنے اس کو موبائل سب لوگ بند کر لیجئے، مسجد میں موبائل کی گھنٹی نہیں بجنی چاہیے، تو جتنی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دے رکھی ہیں بس انہی کے مطابق، اس سے زیادہ احکام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نہیں دی، کہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ جو ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی، ہر آیت میں نظر آئے گی، ہر حکم شریعت میں نظر آئے گی۔ تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب میسر فرمائے ہیں بس انہی کے مطابق تکلیف عطا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بندوں پر کچھ چیزیں حرام فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے جو حلال جانور دنیا میں پیدا کیے ہیں، جن کا گوشت کھانا حلال فرمایا ہے، اس میں سے کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، لیکن اس میں بھی آسانی کا پہلو دیکھیے، رحمت اللہ، گندگی ہے وہ، اس لیے کھانے سے منع کیا ہے، لیکن اس میں بھی ایسا مجبور نہیں کیا۔ ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو حلال کیا، جو جانور اپنی طبعی موت سے مر جائے اس کو مر جائے، کیونکہ اس میں خون ہوتا ہے، اور جب جانور مر جاتا ہے تو خون گوشت میں پیوست ہو جاتا ہے،
اب اس کو نکال نہیں سکتے، وہ ناپاک ہو گیا گوشت، اس کو مت کھانا۔ اور خون نہ کھانا، خون کو کھانا حرام۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت مت کھانا، ناپاک ہے وہ۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اس کو مت کھانا، کیونکہ جو اللہ کے نام پر ذبح ہو وہی تمہارا، جس پر اللہ کے سوا کسی کا بھی نام لیا گیا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی جانور ذبح کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں محمد الرسول اللہ کے نام سے اس کو ذبح کرتا ہوں، اس جانور کو کھانا حرام ہے ہمارے لیے۔ تو پھر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یا دوسرے بزرگان دین کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا حرام بھی ہے اور ان کا گوشت استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ کوئی نام اس قابل نہیں ہے کہ اس نام پر کسی جانور کو ذبح کیا جائے اللہ کے نام سے، حرام۔ والمنخنقۃ، گلا گھٹ گیا ہو جس جانور کا، ذبح نہ کیا گیا ہو، گلا گھٹ گیا اور گلا گھٹ کر کے مر گیا اس جانور کو۔ آج کل یہ جو بوائلر چلے ہیں ان میں بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو جانوروں کو جو ذبح کرتی ہیں تو اس طریقے سے کہ ایک چوٹ مارتی ہیں، ذبح نہیں، ایک چوٹ ماری، اس سے ان کی گردن گھٹ گئی اور گردن الگ ہو گئی، اور دنیا بھر میں وہ گوشت پیکنگ کی شکل میں جا رہے ہیں لوگ کھا رہے ہیں۔ دھیان رکھنا چاہیے گوشت کے مسئلے میں، مسلمان کو دھیان رکھنا چاہیے۔ سامنے دیکھو ذبح کیا ہوا ہے، یا اعتبار ہو کہ یہ ذبح کرتا ہے اسلامی طریقے پر اور بسم اللہ بھی پڑھتا ہے، تب کھانا چاہیے، تب لینا چاہیے، ورنہ بچنا چاہیے، حرام ہے، اسے ذبح ہے ہمارے لیے۔ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، اور وہ جانور جو متردیہ، لڑک کر کے گر گیا اور چوٹ کھا کر کے مر گیا، اونچی جگہ سے گرا اور دم نکل گیا، اس کا گوشت بھی نہیں۔ والنطیحۃ، جو ٹکرا گیا ہو اور ٹکرا کر کے مر گیا ہو، ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا، ٹکرا کے مر گیا، اس کا گوشت مت کھانا۔ وما اکل السبع، اور جس جانور کو درندے نے نوچ ڈالا ہو اور اس کی وجہ سے وہ مر گیا ہو تو بھی مت کھانا۔ الا ما ذکیتم، ہاں یہ جانور اگر موت سے پہلے پہلے تم نے ذبح کر لیے کھا سکتے ہیں، حلال ہے، لیکن وہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہی گیا ہے اس کو نہیں کھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین شریعت کے انعامات کا بیان فرمایا، پھر آخر میں فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ میرے بندوں میں نے تمہارے لیے احکام تو بیان کر دیے کہ حلال جانوروں میں بھی اس طرح کا، اس طرح کا، اس طرح کا، اس طرح کا، لیکن اگر کبھی پریشانی میں پڑ جاؤ، مجبور ہو جاؤ اور کوئی چارہ نہ ہو تمہارے پاس، تو زیادتی کیے بغیر اور حدود کو تجاوز کیے بغیر اگر اس میں سے کچھ کھا لیا تو کوئی بات نہیں۔ اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، ہر حکم میں اللہ رب العزت نے بندوں کی اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو بندہ مجبور ہو جائے اور اس کو جو ہے مجبوری کی حالت میں، بے بسی کی حالت میں وہ کام کرنا پڑے جس کو میں نے منع کیا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور آگے فرمایا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ کوئی ظلم کرنے والا تھوڑا ہی ہے، سختی کرنے والا تھوڑا ہی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مجبوری میں کہیں پھنس جاؤ گے اللہ معاف کرے گا اور بہت رحمت کرنے والا ہے اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہر حکم میں بندوں کی طاقت کا پہلے سے خیال رکھا ہے، اور چونکہ دنیا کو اللہ نے حادث بنایا تو اس میں انقلاب آتا ہے، کبھی سختی کبھی آسانی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو پہلے ہی ایڈوانس بندوں کی طاقتوں کے خیال کے ساتھ ہر حکم کو نازل فرمایا، اس کے باوجود اگر بندوں کو کوئی پریشانی عارضی آ رہی ہے پھر ان کے لیے آسانی، پھر ان کے لیے اپنے مقام پر جو بندہ رہ کر کے زندگی گزار رہا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کتنی رکعت فرض کی ہے؟ 4 رکعت والی نماز 4 رکعت پڑھنا۔ ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں فرض کتنی رکعتیں؟
لیکن اگر کوئی بندہ مسافر شرعی ہے 77 کلومیٹر دور کا سفر کر رہا ہے اپنے وطن سے جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے بندے کو کچھ پریشانی ہو، کہیں سفر میں اکیلا پڑ جائے، نماز پڑھنے میں لگ گیا، کوئی سامان لے کے بھاگ گیا، پریشان ہو سکتا ہے میرا بندہ، یا وقت کم ملا ہے، گاڑی چھوٹ گئی، وہ نماز ہی میں لگا رہا، پریشان ہو جائے گا، تو 4 رکعت والی نمازوں کو، اور یہ رحمت زبردستی ڈالی ہمارے سر پر، اگر تمہارا کوئی سامان لے کے نہیں بھی بھاگ رہا ہے تب بھی تم 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے، ہماری طرف سے رحمت دی گئی، اس کو قبول کرو، اس رحمت کو قبول کرو۔ کوئی بندہ اگر سفر میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، فرض اس کا ادا نہیں ہوگا، کیونکہ فرض کی نماز اللہ رب العزت نے 4 رکعت والی کو آدھا کر دیا، تو رحمت ہے، تو زبردستی دی، اس کو قبول کرو۔ اللہ اللہ اللہ، کیسی رحمت ہے، کیسی رحمت، ہر حکم میں بندوں کی طاقت کا اور بندوں کی استطاعت کا لحاظ رکھا ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم کرنا ہے، جس کے پاس 100 روپے ہوں وہ نہیں، جس کے پاس 52 تولہ چاندی یا اس کے برابر قیمت کی مالیت قرض اور ضرورتوں سے فارغ اور 1 سال بیت جائے اور اس کے پاس وہ جمع رہے، پھر 100 روپے میں سے 2.5 روپے کے حساب سے اللہ کے ہم دے دیں، اور اگر کسی کے پاس کم ہے نہیں، بندو اپنی ضرورتیں پوری کرو، فرض نہیں ہے تمہارے اوپر، ہاں اگر تم کو لگ رہا ہے کہ میرے پاس زیادہ ہے تو تم اپنی مرضی سے جتنا چاہو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ دے سکتے۔ اللہ اللہ، کیسی رحمت، کیسی رحمت والی شریعت ہمارے اور آپ کے اوپر اتاری گئی ہے، اگر ہم پھر بھی اس سے محروم رہیں اور اس کے احکام کو توڑیں اور اس کے حکموں میں خرد برد کریں اور اپنی منمانی کرنا چاہیں تو ہمارے لیے پھر کیا راہ ہو سکتی ہے، اور ہماری بدنصیبی اور خسارے کی کوئی انتہا نہیں۔ 100 روپے میں سے 2.5 روپے دینے ہر ایک کو نہیں، حدود بتا دی، جس کے پاس اتنا پیسہ ہو اس کو اتنا سا دینے میں کچھ لگے گا بھائی؟ اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے بینک بیلنس جمع ہو اور اس پر قرضہ بھی نہیں ہے کہ وہ اتنا قرضہ مطلب کہ جس سے وہ 52 تولہ چاندی بھر بھی نہ بچے مال، اتنا بھی قرضہ نہیں ہے کسی کے پاس، اور اس کی ضرورتیں بھی ہیں سب پوری ہو رہی ہیں، اور اس کی ضرورت سے ضروریات سے زائد ہے، فضولیات سے نہیں۔ آج کل ہم لوگ کی زندگی کا 70% حصہ فضولیات ہے، 30% ضروریات، ضروریات فضولیات نہیں۔ بندوں کو اللہ نے فضولیات کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، ضروریات ہی ضرورت کی جگہ ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کو امتحان دینے آئے ہو کیسے ہو، یہاں اگر ہم فضولیات کرنے لگے تو وہ نہیں۔ ضروریات سے زائد کسی کے پاس 1 لاکھ روپے رکھا ہوا ہے تو اس کو 2.5 روپے دینے میں کچھ جائے گا؟ خوش دلی کے ساتھ دے گا، اتنا دینے میں طبیعت پر گراں بھی نہیں گزرتا، اتنا دینے میں طبیعت پر گراں بھی نہیں۔ ایسے آسان احکام اللہ تعالیٰ، اور پھر آسانی کہ اگر کسی کے پاس اتنا قرضہ ہو کہ روپے تو رکھیں 10 لاکھ بینک میں، لیکن مقروض اتنا ہے کہ اگر قرضہ بانٹ دے سب تو اس کے پاس 52 تولہ چاندی کے بقدر مالیت بھی نہیں بچے گی، تو نہیں بچے تو بندوں کو زکوٰۃ دینا فرض نہیں، اپنی ضرورتیں پوری کریں، قرضہ نہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون رحمت ہے کہ ہر حکم شریعت میں اللہ رب العزت نے بندوں کے احوال کی بے انتہا اور اٹوٹ رعایت کا خیال رکھا، اتنی رعایت کوئی نہیں دے سکتا، اتنی رعایت، اور بدلے میں وہاں کوئی کمی کر دے نہیں، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے پر جو قادر ہے اس کو جو ثواب ملے گا، معذوری کی حالت میں جو بیٹھ کر کے پڑھا وہی ثواب، جس کو قیام پر بھی قدرت نہیں ہے، بیٹھ کر کے بھی پڑھنے پر قدرت نہیں، لیٹ کر پڑھ رہا ہے، اس کا کیا ثواب کم کر دیا جائے گا؟ نہیں، اجر بقدر اس کی جو کھڑے ہونے پر قادر ہے، کھڑے ہو کر کے جو پڑھ رہا ہے، اس کو کھڑے ہو کر کے پڑھنے میں جو لگ رہا ہے، معذور کو بیٹھنے میں اس کو کچھ زیادہ ہی تکلیف ہے، اور جو اتنا بھی طاقتور نہیں ہے، لیٹ کر کے پڑھ رہا ہے، اس کی پریشانی اور زیادہ بڑی ہوئی ہوگی، وہ لیٹ کر پڑھ رہا ہے لیکن اس کو لیٹ کر پڑھنے میں، کھڑے ہو کر کے پڑھنے والے سے زیادہ تکلیف،
یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. دنیا میں کوئی کہیں بھی کوئی اس کی نظیر نہیں پیش کرتا کہ مزدور کو کام پر لگائے اور کہ طاقتور کرنا، اور پھر اس میں بھی اگر کچھ کمزوری لگے تو بتا دینا، اس میں بھی آسانی کر دیں گے اور ہاں پیسے اتنے دیں گے جتنے کہ کرے گا کوئی ایسا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ہر حکم میں اس کا لحاظ اور خیال کر دیا. حج اللہ تعالیٰ نے بھائی تمام مسلمانوں پر حج فرض ہے. کرنا پڑتا کہ نہیں کرنا پڑتا ہے مسلمان ہے؟ لیکن کیا ہے مسلمان بتائیں. بولیے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ. اللہ تعالیٰ کی گھر کا سفر کرنے کی جس کے پاس طاقت ہے اسی پر حج پر. جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اپنی ساری ضروریات سے فارغ اور اپنے گھر کے بچوں کی جتنی دیر حج میں جتنے دن لگیں گے اتنے دن بچوں کو خرچہ بھی دینے کے بعد اگر اتنا پیسہ بچ رہا ہے کہ جائے اور واپس آ جائے اور وہاں رک کر کے کھانے کا جو خرچہ لگے گا وہ سب کچھ ملا کر کے اتنا بجٹ ہے کہ ضروریات سے فارغ ہو تو اس کے اوپر حج کو، اور جتنی بار اتنا مال آئے اتنی بار حج فرض ہے. بولو بھائی بولیے. نہیں، زندگی میں ایک بار، زندگی میں ہر مرتبہ. وہی بندے کے 5 لاکھ روپے اللہ تعالیٰ لگائیں. نہیں، زندگی میں ایک بار اگر اتنی مالیت کسی کے پاس آ رہی ہے حج فرض ادا ہو جائے گا اس کا، اور پھر زندگی پر جتنا بھی مال آ جائے اس کے اوپر حج فرض نہیں. اپنے شوق سے بندہ کرنا چاہے دروازے کھلے کرا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر شریعت کے ہر حکم میں اس کا لحاظ فرمایا ہے. ہم لوگوں کو ہم لوگوں کے لیے شرم کا اور بہت ہی زیادہ شرم کا یہ وہ ہوگا موقع ہوگا اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ آسانیاں دینے کے باوجود ان کے احکام میں ٹکرائیں اور سستی کریں اور کاہلی کریں. ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت فرمائی ہے تو ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا لحاظ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا